اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام حسن ایمان کا نام ہے اور حسن ایمان کا اظہار انسان کے کردار سے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم ہر چھوٹے بڑے عمل کو بڑے بڑے ثوابوں کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں اور یہ دیکھتے نہیں کہ ثواب یا حصول ثواب سے جو کیفیت یا جو اثر عملی زندگی پہ مرتب ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری مسجد نبوی اور روضہ اطہر علی صاحب الصلاۃ والسلام کی حاضری مومن کے لیے وہ آخری مرتبہ اور مقام ہے جہاں وہ قوت ایمان حاصل کرتا ہے، جہاں وہ کیف و جذب حاصل کرتا ہے، جہاں سے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو، اپنے ارادوں کو، اپنی سوچ اور فکر کو مثبت تبدیلی اور خوبصورت موڑ دے سکتا ہے۔ اس کو اگر ہم اس طرح گنتے رہیں کہ میں نے اتنے عمرے کر لیے، میں نے اتنی دفعہ 40 نمازیں مسجد نبوی میں پوری کر لیں، اور ان سب کا کوئی اثر ہماری عملی زندگی یا ہمارے کردار پر نہ ہو، تو یہ بجائے خود ایک اتنا بڑا دھچکا ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ یہاں پہنچ کر بھی اگر تبدیل نہیں ہو سکا تو شاید پھر اس کے لیے اور کوئی جگہ ہی نہیں۔ ہمارے دوستوں اور جاننے والوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو عمرے کے لیے چارٹرڈ جہاز لاتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ ان کے پورے جہاز، پورا پلین جا رہا ہے عمرے کے لیے، لیکن سوائے چند رسومات کے نہ عملی زندگی میں کوئی خوبصورت تبدیلی لا سکے، نہ معاملات سدھر سکے، اور نہ ہی قوم اور ملک پر ان کی اس محنت و مجاہدہ کا کوئی اثر مرتب ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے کروڑوں روپے کمائے، نذرانے اور شیرینیاں وصول کر کے، چندے وصول کر کے دنیا میں بڑی شہرت کمائی۔ اب ان کے بڑے بڑے مزار ہیں، انہیں مر کر بھی روپیہ جمع کیے جا رہے ہیں۔ یہی زندگی کا حاصل تھا، اس سارے عمل کو اسی میں کھویا، اور مرنے کے بعد بھی یہی حاصل ہے کہ روپیہ جمع ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی نے دین ہی کو دنیا کا ذریعہ بنا لیا تو یہ یاد رکھیے سب سے بدقسمت ترین انسان وہ ہے۔ اصول دنیا کے جتنے ناروا
ناجائز ذرائع ہیں ان میں سب سے زیادہ کبھی سب سے زیادہ معیوب صورتحال یہ ہے کہ کوئی دین کو دنیا کے حصول کا بہانہ بنائے اور اس پر پھر حرمین کا آنا جانا، اس پر پھر عمرے طواف، اس پر پھر مسجد نبوی آنا جانا. تو یہ ساری صورتیں مزید جواب طلبی کا سبب بن سکتی ہیں کہ تم وہاں جا کر بھی نہ سدھرے. موت انسان سے عمل کی مہلت چھین لیتی ہے. موت سے صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ دار عمل میں انسان کچھ کر نہیں سکتا، نہ توبہ کر سکتا ہے، نہ نیکی کر سکتا ہے، نہ اپنی اصلاح. جو کچھ ہو چکا وہاں بات ختم ہو جاتی ہے. موت کسی فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ہی حقیقی زندگی کی ابتدا ہے. یہ موت سے پہلے کے جو لمحات ہمیں میسر ہیں یہ اس زندگی کی تیاری کے لیے ہے. اس کے لیے بہترین تیاری بہترین عمل ہے، اور بہترین عمل کی صلاحیت دل میں، مزاج میں، باطن میں تبدیلی، حق پرستی کا جذبہ، آخرت کی لگن، یہ دولت اسی دروازے سے مل سکتی ہے. ساری کائنات کے لیے صرف اور صرف یہ ایک دروازہ ہے. ساری انسانیت کے لیے صرف یہ ایک بارگاہ ہے، اور یہ ایک بارگاہ آخری بارگاہ ہے. جس قدر دروازے بارگاہ الوہیت میں کھولے گئے، جتنے راستے تھے سارے بند کر دیے گئے. صرف اور صرف ایک دروازہ ہے، اور وہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا. تو حضرات، سب کو یہاں کی حاضری مبارک ہو. دعا بھی کریں ایک دوسرے کے لیے، سب ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں، حاضر و غائب دوسروں کے لیے بھی کریں، امت مسلمہ کے لیے کریں، اور ساری انسانیت کی اصلاح کے لیے کریں. دعا کے ساتھ کوشش کیجئے، اس کوشش کی ابتدا اپنی ذات، اپنے وجود سے کیجئے. اللہ کریم توفیق دے کہ ہمارا ایک ایک عمل اتباع رسالت میں ڈھلتا چلا جائے. زندگی آپ کے دین کی اشاعت کے لیے نصیب ہو، موت ایمان کامل پر اور ترویج دین میں نصیب ہو، اور اللہ کرے کہ فردہ حشر میں آپ کے خادموں میں اٹھنا نصیب ہو. یہ یہاں کی حاضری کا حاصل ہے. یہاں پہنچ کر ان باتوں کی پرواہ نہ کیجیے کہ بستر کیسا ملا، کھانا کیسا تھا، شب کیسے گزری، سفر کیسے ہوا. یہ ساری بڑی معمولی سی باتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس دولت کے مقابلے میں جو یہاں آ کر نصیب ہو سکتی ہے، دنیا کی کوئی تکلیف بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہاں کی کوئی چیز آپ کو پسند نہ آئے، آپ چھوڑ دیجئے، دوسری لے لیجئے، لیکن کسی چیز کو خراب مت کیجئے. ایک یہاں کا ادب ہے، احترام ہے، ایک عزت ہے، ایک شرف ہے اس شہر کو. یہاں کا ہر ذرہ قابل قدر ہے، اور ہر وہ سانس جو اس فضا میں نصیب ہو سرمایہ حیات ہے. اللہ کرے ہم اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں، اپنی کوتاہیوں سے معافی حاصل کر سکیں، اور ایک نیا جذبہ، نیا ولولہ، نئی حیات، نئی فکر اور ایک جرأت رندانہ لے کر پلٹیں. جہاں جائیں وہاں بارگاہ نبوی کے خادم کہلائیں، سفیر کہلائیں. آپ کے ارشادات کو عملی زندگی میں لے کر چلنے کی توفیق نصیب ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی، اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی۔ چلو نعت ایک آج لکھیں نئی سی، محمد کی عظمت کا جھنڈا اٹھا